حکمراں اتحاد کے امیدوار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر پاکستان کے 14ویں صدر منتخب ہو گئے۔ پاکستان کے 14ویں صدر کے انتخاب کے لیے قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ ہوئی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی سے آصف علی زرداری کو 255 اور محمود خان اچکزئی کو 119 ووٹ ملے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں محمود خان اچکزئی نے 91 اور آصف علی زرداری نے 17 ووٹ حاصل کیے۔ پنجاب اسمبلی میں آصف زرداری کو 246 اور محمود اچکزئی کو 100 ووٹ ملے۔ پختونخوا اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے منتخب امیدوار محمود خان اچکزئی نے 91 ووٹ حاصل کیے۔ آصف علی زرداری نے 17 ووٹ حاصل کیے۔ سندھ اسمبلی میں MQM کے 36 ارکان اسمبلی نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ پیپلز پارٹی کے 116 ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا۔ بلوچستان اسمبلی کے کل 62 اراکین کو ووٹ کاسٹ کرنے تھے، 47 ارکان نے ووٹ کاسٹ کی جبکہ 15 ارکان غیر حاضر تھے۔ پنجاب اسمبلی میں 353 ارکان میں سے 352 نے ووٹ کاسٹ کیے، جن میں آصف زرداری کو 246 اور محمود اچکزئی کو 100 ووٹ ملے جبکہ 6 ووٹ مسترد ہو گئے۔ صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہونے سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے ناشتے میں شرکت کی اور اس موقع پر انہوں نے صدارتی امیدوار آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ ہندوستان میں 2024 کے انتخابات کے پیش نظر سیاسی جماعتوں میں نقب زنی اور سیاستدانوں کی دل بدلی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان میں بھارتی جنتا پارٹی اور ایک سینئر کانگریسی رہنما کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی UNI کے مطابق کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر سریش پچوری اپنے کئی حامیوں کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی میں شامل ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق مسٹر سریش پچوری نے آج بھوپال میں بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر دفتر میں جا کر کانگریس چھوڑنے اور BJP میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ان کے ہمراہ کانگریس چھوڑ کر BJP میں شامل ہونے والوں میں سابق رکن پارلیمان گجیندر سنگھ راجو کھیڈی، سابق MLA سنجے شکلا اور وشال پٹیل نیز کانگریس پارٹی کے چند دیگر ریاستی رہنماؤں کے نام بھی شامل ہیں۔ سریش پچوری مرکزی وزیر رہ چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بھوپال اور آس پاس کے علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ اور BJP میں ان کی شمولیت کانگریس پارٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جارے سینی فوجیوں کو شہر خان یونس اور حماس کی سرنگوں میں سخت مشکلات و بتدریج شکست کا سامنا ہے۔ سینی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ پٹی میں لڑ تو رہی ہے لیکن اسے کوئی پیش قدمی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹوں میں اعتراف کیا جا رہا ہے کہ سینی فوج کا گیواتی کمانڈو اور 7 بریگیڈ خان یونس میں سخت جنگ لڑ رہا ہے لیکن اسے کوئی پیش قدمی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ سینی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی تھکے ہارے ہیں اور مذکورہ تینوں بریگیڈ سخت جھڑپوں کے نتیجے میں تھک گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں سینی اخبار معاریو نے بھی غزہ جنگ میں اور شمالی مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں اسرائیلی فوجیوں کی حیرانی اور پریشانی کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ماریو نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ جنگ 6 مہینے میں داخل ہو گئی لیکن ہم لبنان سے ملحق شمالی علاقوں کی طرح جنوبی علاقے میں بھی کمزور و ناتواں ہیں۔ سینی میڈیا کے مطابق یہ صورتحال ایسی حالت میں ہے کہ ہماری فوج کو لبنان سے ملحق شمالی محاذوں جنوبی غزہ میں ہتھیاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی کابینہ سینی قیدیوں کو تابوت میں واپس لینا چاہتی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی ترجیح سینی حکومت کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ، غزہ کے خلاف فوجی جارحیت رکوانا، دشمن کو پیچھے ڈھکیلنا، فلسطینی عوام کو امداد پہنچانا، پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور غزہ پٹی کی تعمیر نو کرنا ہے اور ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ مذاکرات میں دشمن حکومت دھوکے اور فریب سے کام لے رہی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ سینی قیدیوں کے گھر والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسرائیلی حکومت ان کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، انہیں تابوت میں واپس لینا چاہتی ہے۔
القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ جنایت کار دشمن ہماری قوم کے خلاف ہولوکاسٹ جیسا برتاؤ کر رہا ہے اور عالمی قوانین کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ابو عبیدہ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ چند سینی قیدیوں کے لیے امریکی حکومت کے ہائے واویلا مچانے سے اس کے دوغلے پن اور انسانی حقوق کو کوئی اہمیت نہ دینے کا پتہ چلتا ہے۔ القسام کے ترجمان نے کہا کہ ہمارے پاس موجود سینی قیدیوں کو بھی بھوک برداشت کرنا پڑ رہی ہے اور بعض خوراک اور دوا نہ ہونے کی وجہ سے بیمار پڑ گئے ہیں۔ سینی حکومت نے طوفان الاقصی میں ذلت آمیز شکست کا انتقام لینے کے لیے غزہ میں بڑے پیمانے پر نہتے عوام کا قتل عام شروع کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فوج غزہ پٹی کی تمام گزرگاہوں کو بند کر کے پورے علاقے پر وحشیانہ بمباری کر رہی ہے۔ ان رپورٹوں کے مطابق اب تک 30,000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 70,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں امریکی جہازوں پر ڈرون حملے اور میزائلی حملے کی خبر دی ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا ہے کہ خلیج عدن میں ایک آپریشن میں امریکہ کے پروپر فار-54 بحری جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں ایک دوسرے آپریشن میں امریکی فوج کے متعدد جنگی بحری جہازوں پر ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان کے مطابق اس آپریشن میں 37 ڈرون طیاروں نے حصہ لیا ہے۔ امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام نے اپنے جہازوں پر یمن کے تازہ حملوں کا اعتراف کیا ہے۔ سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج نے سنیچر کی صبح بڑا ڈرون حملہ کیا ہے۔ سینٹ کام نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اتحادیوں کی مدد سے بحیرہ احمر میں یمن کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ یمنی فوج گزشتہ کئی مہینوں سے فلسطینی استقامت اور غزہ کے عوام کی حمایت میں باب المندب اور بحیرہ احمر سے اسرائیل اور اسرائیلی بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں کو حملے کا نشانہ بنا رہی ہے۔ یمن کی فوج نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک غزہ پٹی پر سینی حکومت کے حملے بند نہیں ہوں گے اس وقت تک اسرائیل یا اسرائیلی بندرگاہوں کی جانب سے جانے والے بحری جہازوں کو گزرنے نہیں دے گی اور اپنے حملے جاری رکھے گی۔ ڈاکٹروں کی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ سمندری راہداری بنانے سے واشنگٹن کا مقصد غزہ کے موجودہ حقائق سے رائے عامہ کی توجہ کو ہٹانا ہے۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایوریل بیونٹ نے کہا کہ انسانی امداد کی ترسیل میں تیزی لانے کے لیے غزہ میں ایک عارضی گودی کی تعمیر کا امریکی منصوبہ غزہ کے حقیقی مسائل سے عالمی رائے عامہ کی توجہ کو ہٹانا ہے۔ بیونٹ نے مزید کہا کہ واشنگٹن دنیا کی رائے عامہ کی توجہ غزہ کے حقیقی مسائل سے ہٹانے کا ارادہ رکھتا ہے کہ جو اس علاقے پر سینی فوج کے وحشیانہ حملوں اور غزہ میں فلسطینی شہریوں کے محاصرے کے سبب وجود میں آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بتاتے ہوئے کہ غزہ کی موجودہ صورتحال لاجسٹک مسئلہ نہیں بلکہ سیاسی مسئلے کا نتیجہ ہے، کہا کہ امریکہ کو اس راہداری کی تعمیر پر توجہ دینے کے بجائے موجودہ راستوں سے انسانی امداد بھیجنے پر زور دینا چاہیے۔ امریکہ کی مکمل حمایت سے اسرائیلی حکومت کے حملوں کی وجہ سے غزہ کی پٹی کے عوام کی صورتحال ابتر ہونے کے بعد امریکی میڈیا نے اس ملک کے حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ بحیرہ روم میں غزہ کے ساحل پر فلسطینیوں کو امداد پہنچانے کے لیے ایک بندرگاہ قائم کرے۔ روس نے یوکرین کے درجنوں ڈرون طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے سنیچر کو ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی فوج کی ایئر ڈیفنس سسٹم نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روس کے مختلف علاقوں میں یوکرین کے 47 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرینی فوج کے 41 ڈرون طیاروں کو روستوف میں، 3 ڈرون ویلگوگراد کو علاقے میں، 2 ڈرون طیاروں کو رسک کے علاقے میں اور 1 ڈرون کو بلگورود کے علاقے میں حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ گلوبوف کا کہنا ہے کہ اب تک کسی ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے، لیکن ایک ڈرون کا ملبہ گرنے سے ایک ایمرجنسی امدادی کارکن زخمی ہو گیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روس کی قومی سلامتی کے نائب سربراہ ڈمیٹری میڈویڈوف نے امریکہ کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنا موازنہ فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزویلٹ کے برخلاف بائیڈن امریکہ کی صرف بے عزتی کر رہے ہیں۔